بھائی نے کویشچن کیا تھا کہ کیا تبلیغ کے لیے گھر سے نکلنا یہ زیادہ افضل ہے یا اپنے گھر والوں کے حقوق کی ادائیگی؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ ایک بات تو سب سے پہلے یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کچھ چیزیں ہم پر فرض قرار دی ہیں، کچھ واجب ہیں، کچھ کو سنت موقدہ رکھا، کچھ غیر موقدہ، کچھ مستحب ہیں اور کچھ مباح ہیں۔ فرض وہ ہے کہ جس کے بغیر انسان کا گزارا نہیں، اس کو لازم ہے کہ وہ کرے، اگر ایک دفعہ بھی ترک کرے گا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔ واجب وہ ہے جس کا کرنا لازم ہے، اگر ایک دو دفعہ ترک کیا تو گناہ صغیرہ اور عادت بنا لے تو گناہ کبیرہ۔ سنت موقدہ وہ ہے کہ ایک دو تین بار چھوڑا تو برا کیا لیکن گناہ گار نہیں ہے، لیکن ترک کی عادت بنا لے تو گناہ گار بھی ہوگا۔ سنت غیر موقدہ اگر چھوڑیں گے تو شریعت ناپسند تو کرتی ہے، لیکن اگر ترک کی عادت بھی بنا لیں تو گناہ گار بہرحال نہیں ہوں گے۔ مستحب خلاف اولا ہوتا ہے، مستحب کے خلاف کرنا خلاف اولا کہلاتا ہے، یعنی اس پہ شریعت ناپسندیدگی کا اظہار بھی نہیں کرتی، کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں۔ اور مباح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہ گناہ نہ ثواب، جیسے یہ پین اگر میں یہاں رکھ دوں تو یہ نہ گناہ کا کام ہے نہ ثواب کا کام ہے، اس کو مباح کام کہتے ہیں۔ اب تبلیغ دین کی کیا شرعی حیثیت ہے وہ دیکھیے، اور گھر والوں کے حقوق کی ادائیگی کی شرعی حیثیت کیا ہے اس کا تعین کریں تو پھر فرق آپ کو واضح معلوم ہوگا اور حکم بھی واضح ہو کر سامنے آ جائے گا۔ تبلیغ دین اکثر جو ہے وہ مستحب کے درجے میں ہوتی ہے، درجہ استحباب میں۔ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، صحابہ کرام کی سنت، اولیاء کرام، فقہاء، علماء کی سنت ہے، لیکن یہ فرض یا واجب کے درجے میں نہیں ہوتی۔ اس کی وضاحت مزید لیکن یہ ہے کہ فرض یا فتح علمگیری میں جیسے واضح طور پہ لکھا ہے کہ اگر آپ کو یقین ہے کہ سامنے والا آپ اگر اس کو منع کریں گے تو برائی سے باز آ جائے گا تو آپ پر واجب ہے کہ اس کو اس برائی سے منع کریں، لیکن اگر آپ کو یقین ہے کہ نہیں مانے گا یا جھگڑا کرے گا، فتنہ فساد کرے گا، تو پھر آپ پہ تبلیغ کرنا واجب نہیں ہے۔ تو گویا کہ ایک صورت تبلیغ کی وجوبی بیان کی گئی ہے کہ جب آپ کو یقین ہو کہ سامنے والا آپ کی بات کو تسلیم کرے گا، کوئی نیک عمل ترک کر رہا ہے نیک عمل کرنے لگ جائے گا، کسی برائی میں مبتلا ہے آپ روکیں گے تو برائی کو چھوڑ دے گا تو واجب ہے۔ اور اس کے لیے یقینی سی بات ہے کہ اپنے گھر سے دور جانے کی کوئی حاجت نہیں ہے، اپنے گھر میں دیکھ لیں، اپنے خاندان میں دیکھ لیں، محلے میں دیکھ لیں، مسجد میں دیکھ لیں، سینکڑوں دوست احباب آپ کو ایسے نظر آئیں گے جو کسی نہ کسی خطا میں مبتلا ہے، تو آپ ان کو بھی آسانی سے تبلیغ کر سکتے ہیں۔ آج صورتحال یہ ہے کہ گھر والوں کا نان نفقہ، گھر والوں کی حقوق کی ادائیگی یہ مرد کے اوپر لازم قرار دے دی گئی ہے، جس کو بعض صورتوں میں فرض کا درجہ بھی حاصل ہے اور بعض صورتوں میں وجوبی درجہ بھی حاصل ہے۔ تو اب آپ آسانی سے موازنہ کر سکتے ہیں اور اس میں کئی صورتیں بن جائیں گی۔ ایک وہ شخص ہے کہ جو گھر والوں کے حقوق بھی صحیح طریقے سے ادا کر رہا ہے، مثلا نان نفقے کے، اور اس کی غیر موجودگی میں اس کی زوجہ یا اس کے بچوں کی بے راہ روی میں مبتلا ہونے کا بھی اندیشہ نہ ہو، جیسے جوائنٹ فیملی ہوتی ہے، سب لوگ دیکھ بھال کر لیں گے، اپنی غیر موجودگی میں نان نفقہ بھی دے کر جائے، اور جو زوجہ کے حقوق ہیں زوجہ نے خوش دلی کے ساتھ اپنے حقوق بھی اس کو معاف کر دیے ہوں، کیونکہ بہرحال ہر عورت کو جو شادی شدہ ہوتی ہے اس کو شوہر کے قریب رہنے کی ضرورت ہوتی ہے بہت سارے معاملات میں، اور اگر شوہر قریب نہ ہو تو بہت ساری پریشانیاں اس کی طرف متوجہ ہوتی ہیں اور پھر گناہ کے بھی اسباب بن جاتے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی خرابی نہ ہو تو پھر تبلیغ کے لیے جانا بہت اچھا ہے اور افضل ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ نان نفقہ گھر میں دے نہیں اور تبلیغ کرنے کے لیے نکل جائے، بیوی بچوں کے حقوق پورے نہ کر رہا ہو اور تبلیغ کو فوقیت دے رہا ہو، یا اس کی غیر موجودگی میں جیسے بعض لوگ 2 مہینے 3 مہینے سال بھر کے لیے اپنے گھر سے چلے جاتے ہیں اور پیچھے کوئی ایسے اسباب چھوڑ کر نہیں جاتے کہ گھر والوں کا گزارا آسانی سے ہو، وہ کسی کے سامنے دست سوال دراز نہ کریں، بچوں کی بے راہ روی کا اندیشہ بھی موجود ہے، اور اندیشہ موجود نہیں بالفرض، اور اسی طرح بیوی کا کسی گناہ میں مبتلا ہونے کا یقین نہ ہو تو پھر تو گنجائش نکل سکتی ہے۔ لیکن اگر اس کے برعکس ہو کہ ان کو نان نفقہ پورا دیا نہیں ہے، بچوں کے بگڑنے کا اندیشہ ہے کہ اطراف میں محلے میں ایسی ماحول ایسا بنا ہوا ہے کہ بچے بگڑ جائیں گے، یا زوجہ کے کسی گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے کہ اطراف میں بے پردگیاں بہت زیادہ ہیں، اور اکیلی عورت کو تو آپ کو پتہ ہے کہ ویسے ہی معاشرہ بڑی عجیب و غریب نگاہوں سے دیکھتا رہتا ہے چاہے شوہر زندہ ہی کیوں نہ ہو، تو ایسی صورت میں پھر اس شوہر کے گھر سے باہر جانا بالکل غلط ہوگا۔ اور خصوصی طور پہ جو شادی شدہ حضرات ہیں انہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے سے درس حاصل کرنا چاہیے کہ آپ ایک مرتبہ امیر المومنین بننے کے بعد رات میں لوگوں کی مشکلات اور پریشانیوں کو جاننے کی غرض سے مدینے کی گلیوں میں گزر رہے تھے، تو ایک عورت انتہائی دردناک آواز میں کسی کے فراق میں شعر پڑھ رہی تھی۔ آپ قریب گئے اور چپکے سے آپ نے سنا تو ان کا مفہوم کچھ ایسا تھا
کہ میں اپنے محبوب کی جدائی میں انتہائی پریشان ہوں، میرا دل بے قرار ہے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف نہ ہوتا تو شاید میں کسی کے ساتھ رات گزارتی، اور اس طریقے سے وہ شعر پڑھ رہی تھی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو ان کے سامنے ظاہر کیا اور پوچھا کہ آپ یہ کیوں ایسے شعر پڑھ رہی ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اصل میں میرا شوہر مجاہد ہے اور وہ جہاد پر گیا ہوا ہے، اور طویل عرصہ ہو گیا ہے شوہر کی جدائی کی وجہ سے، تو میں اس کے فراق میں یہ شعر پڑھ رہی ہوں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر پہ واپس تشریف لائے، زوجہ سے معلوم کیا کہ ایک عورت اپنے شوہر کے بغیر کتنے عرصے تک آسانی سے گزارا کر سکتی ہیں۔ تو آپ کی زوجہ نے شرماتے ہوئے جواب دیا کہ 4 ماہ کم از کم، ایسا 4 ماہ تک۔ تو آپ نے پھر یہ قاعدہ قانون بنا لیا کہ ہر مجاہد کو 4 ماہ میں ایک دفعہ ضرور چھٹی ملے گی، وہ گھر پر آئے گا۔ اس سے آپ ذرا غور کر لیں کہ کہاں 4 ماہ میں گھر آنے کی تلقین، اور وہ بھی جہاد، وہ بھی سرحدوں کے اوپر جہاں پہ لوگ مشغول تھے، وہاں سے بلا لیا گیا۔ تو تبلیغ دین تو زیادہ سے زیادہ مستحب ہے، اس کے لیے 7 سال بھر کے لیے اور بیوی بچوں کو اس طرح چھوڑ دینا، اس پہ ذرا توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ، پہلے کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بس یہ سوال، میں شکریہ انشاءاللہ۔ تو خلاصہ کلام یہ آپ کو میرے خیال میں بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ پہلے گھر والوں کے حقوق ہیں، اس کے بعد تبلیغ دین ہے، کیونکہ حقوق کا آلٹرنیٹ کوئی بھی نہیں ہے، اور باہر کی تبلیغ کا آلٹرنیٹ ہے کہ آپ اپنے اطراف میں تبلیغ کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ ایک کالر